Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد خالد ارئی ڈیرہ غازی خان سے سوال کرتے ہیں کہ نماز میں ایسی کون سی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی کریں تو بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے۔ اسی طرح اگر کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں چلے جانے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب ان کو مثالوں سے سمجھ لیں۔ مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نے بھول کر سورت نہیں ملائی تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو پھر سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ادا ہو جائے گی۔ التحیات یعنی 4 رکعتوں والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھنا بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ یہ تو ہے اس وقت کہ جب کوئی واجب آپ سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے آپ کی نماز مکمل اور صحیح ہو جائے گی۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا پھر فرض نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری رکعت کے بعد التحیات پڑھ کر آپ نے کھڑا ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ درود شریف ایک خاص مقدار میں پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، یعنی اللہم صلی علی محمد تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو تاخیر کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، کیونکہ نوافل میں 2 رکعت کے بعد التحیات، درود پاک اور دعا مکمل پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے سلام پھیرا، ابھی آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا، آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا؟ آپ کو تو جانا تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر کسی دوسرے رکن میں چلے گئے، تو السلام کا لفظ آپ نے منہ سے نکال دیا۔ پھر یاد آیا کہ میری تو 1 رکعت باقی تھی، آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو لفظ السلام کہنے کی وجہ سے بھی آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو عام طور پر مختلف حضرات کو درپیش آتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب یاد رہے، اگر تو آپ سے نماز کا کوئی رکن چھوٹ گیا ہو تو پھر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ مثلا نماز مکمل کر لینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو رکوع کیا ہی نہیں، تو اس صورت میں دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ رکوع فرض تھا۔ فرض کے چھوٹنے کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوتی بلکہ دوبارہ سے نماز لوٹانا پڑتی ہے، تو سجدہ سہو کسی واجب کے چھوٹ جانے یا کسی رکن کی تاخیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فرض رہ جائے تو اس کے لیے دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔